مسجد کے بغل میں گھر تھا, بھینس پالتا تھا بیچارہ. تو امام صاحب نے کہا رے بابو تو بھینسے کے چکر میں رہیں کہ نمازوں پڑھویں. تو بولا کہ حضرت ہمارا ٹائم چھے تو دیکھے جو ہم کتنا پریشان نہیں. تو حضرت نے کہا کہ سن, یہ بھینس کام نہیں دے تو, یہ بھینس کام نہیں دے تو نماز پڑھ, یہ بھینسیا تمہاری زیادہ دودھ دے گی, نماز پڑھ. بولا کی بولی جو بھینس دودھ دے گی؟ بولا ایک دم دے گی, ابھی 10 کلو دے رہی, نماز پڑھو گی 15 کلو دے گی. بولا ٹھیک ہے, تو پہلے کہاں نے بتایا ہم صبح فجر ہی سے آ جائیں گے. بولا جو نہا دھو کے رات میں تیار ہوا, فجر کی اذان 5 بجے ہوتی تھی, 4 بجے بھور میں مسجد پہنچ گیا. اذان ہوئی, نماز پڑھا, نماز پڑھ کے جب گھر پہنچا نا, دیکھا ہے وہ بھینس مر گئی. بولا ہو اللہ, یہ کون کرشمہ بلے ہو. قربان جاؤ, دوڑا مسجد گیا, امام صاحب سے بولا امام صاحب غضب ہو گیا. بولا کیا ہوا؟ بولا امام صاحب ابھی نا فجر پڑھے آپ کے پیچھے. بولا ہاں. بولا کہ حضرت فجر پڑھ کے گھر گئے, یہ ایک بھینس مر گئی. تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے. کہا تم ڈر گئے؟ بولا نہیں ڈرے نہیں ہیں. تو بولے جو گھر آ گیا. ظہر کی اذان ہوئی تو بڑا ڈرتے مسجد پہنچا کہ کہیں دوسری بھی نہ چلی جائے. نماز ظہر کا پڑھ کے جیسے ہی گھر آیا, اتفاقاً کہیے دوسری بھینس مر گئی. بس سر پکڑ کے بیٹھ گیا. بولا ہم سمجھ گئے نہیں, ہاں 5 وقت کی نماز ہے, 5 بھینس ہماری چلی جائے گی. ایک بھینس کا بچہ نہ چلا رہا تھا. بھینس کا بچہ کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ پرو. ارے بولو نا پرو بولے جے. تو پرو چلا رہا تھا, نہ دانا کھا رہا تھا نہ پانی پی رہا تھا. تو یہ آدمی بولا کہ زیادہ چلاؤ مت, 2 فرض پڑھے, 2 چلی گئی ہے, تمہارے لیے فرض نہیں پڑھیں گے, 2 نفل پڑھیں گے, تم بھی چلے جاؤ گے. ایک لڑکے کا نام تھا اسلام. کیا نام تھا؟ ابھی وہ جلسہ میں بھی کیا تھا, بیٹھا نہیں تھا, سوچ رہا تھا کہاں بیٹھوے. حضرت تقریر کر رہے تھے, ایک جملہ آ گیا کہ لوگوں اسلام کتنا پیچھے. بولے مولوی صاحب پہچان ل گئے, مولوی صاحب ہم کو پہچان لیا. پیچھے نہیں بیٹھا, آ کے بیچ میں بیٹھا. حضرت پھر کچھ دیر کے بعد جملہ بولے کہ لوگوں اب بھی اسلام پیچھے ہے. بیچ سے اٹھ کے آ کے آگے میں بیٹھا. لاسٹ میں حضرت کی جب تقریر ختم ہونے لگی, پھر حضرت بولے کہ لوگوں اب بھی اسلام پیچھے ہے. تو کھڑا ہو گیا, حضرت کو بولا کہ اب کہاں بیٹھیں گے, آپ کا منہ میں بیٹھیں گے جا کر کے ہم. نوجوانوں, مسلمانوں, یہاں آئے ہو, یہاں سے کچھ لے کر جاؤ. ایک مالک کو غصہ آیا, نوکر پر غصہ آیا, مالک کو غصہ آیا. تو مالک نوکر نوجوان تھا, مالک کو غصہ آیا, ایک تماچا نوکر کو مارا. تو نوکر کو بھی غصہ آیا. تو مالک کو تو کچھ نہیں کہا, پاس میں گھر تھا, وہ گھر گیا غصے کی حالت میں. بیوی بیٹھ کر روٹی بنا رہی تھی, جا کے کھینچ کے ایک تماچا بیوی کو مارا. بیوی بولی کوڑیا تو روٹی کھاوا, بیلنا پھینکی, پڑیا پھینکی, روٹی پھینکی. بولا لے تو روٹی کھاتے رہو, ہم کو کاہے مارا. عورت کو بھی غصہ آیا, اس کا 10 سال کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا, کھینچ کر ایک تماچا بیٹا کو ماری. بچے کو بھی غصہ آیا کہ میری ماں مجھے کیوں ماری. بچے کو غصہ آیا, انگن میں وہ ڈنڈا رکھا ہوا تھا, ڈنڈا پکڑا, دروازے کی طرف نکلا, دیکھا ہے وہ کتا بیٹھا ہوا تھا, 5 ڈنڈا جا کر کتا کو مارا. اچھا کتے کو بھی غصہ آیا, وہ کتا روڈ کی طرف بھاگا, دیکھا کیا کہ وہی مالک جو نوکر کو مارا تھا آفس سے باہر نکل کر روڈ پر کھڑا ہو کے فون سے بات کر رہا تھا. یہ کتا جا کر اسی کو کاٹ لیا. بھلا کرو تو بھلا پاؤ گے, برا کرو تو برا ملے, ایک ہاتھ سے کرو تو اپنا دوجے ہاتھ سے پاؤ گے, دوجے ہاتھ سے پاؤ گے. کیا لے کر آئے ہو بندے, کیا لے کر کے جاؤ گے, کرو عبادت تم اس رب کی, ورنہ کل پچھتاؤ گے, ورنہ کل پچھتاؤ گے. یہ دنیا آنی جانی ہے, ایک دن سب مٹ جائے گا, تم بھی ایک دن مٹ جاؤ گے. کیڑا مکوڑا کھائے گا, کیڑا مکوڑا کھائے گا.
آخرت کی تیاریوں میں سب سے پہلی جو تیاری ہے نا وہ نماز ہے. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. ہاں، دو قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے. کیا قسم کے لوگوں پر؟ دو قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے. پہلے قسم وہ لوگ جو پاگل ہو گیا ہو، جس کا مینٹل ڈسٹرب ہو گیا ہو، پاگل پر نماز معاف ہے. پاگل پر نماز نہیں ہے. پاگل پر نماز معاف کب تک ہے؟ جب تک اس کا مینٹل ڈسٹرب ہے، جب تک اس کا دماغ خراب ہے. جیسے ہی دماغ ٹھیک ہو گیا، مینٹل ڈسٹرب ختم ہو گیا، نماز فرض ہو گئی. تو پہلا شخص جو پاگل ہے نماز معاف ہے. اور دوسرا شخص وہ ہے جو مر گیا ہو، مردے پر نماز معاف ہے. اب جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، سوچئے یہ دونوں میں سے کس میں سے ہیں آپ؟ سوچو نا، پاگل ہیں کہ مر گئے ہیں. مسلمان ہو اور نمازی نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان ہو اور نمازی نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. آپ سعودی عرب جاؤ حج کرنے کے لیے، سعودی عرب جاؤ، آپ کمانے کے لیے جاؤ. 2012 میں حج کرنے گیا تھا. قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، سعودی عرب میں کوئی بے نمازی نہیں ملے گا. کوئی بے نمازی نہیں. پولیس ہو چاہے افسر ہو، وہاں کی پولیس جو ڈیوٹی کرتی ہے نا، جو پولیس ڈیوٹی کرتی ہے، ہمیشہ گاڑی لے کے گھومتے رہتی ہے وہاں کی پولیس. قربان جاؤ، جیسے ہی نماز کا وقت ہو گیا، جوتا پہن کر ہی، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، وردی پہنا ہوا ہے، جوتا پہن کر ہی نیت باندھ کر کھڑا ہو جائے گا. اور سنو، نماز کے وقت میں کچھ سپاہی لوگ گاڑی لے کے گھومتے رہتا ہے کہ کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے. دکان ہے، اب بڑا سسٹم لگا وہاں کا. قربان جاؤ، اللہ دولتوں کی بارش وہاں نازل کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ اللہ بارش کیوں نہیں کرے گا دولت کا؟ سونا چاندی وہاں سے نکلتا ہے. ارے سونے کا کھان ہے سعودی عربیہ میں، مدینہ میں. سونا وہاں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ یہاں ہوگا. ہندوستان میں کوئلہ ہے، سونا نہیں ہے. سونے کا پہاڑ ہے سعودیہ میں، سونے کا پہاڑ ہے. اللہ نے سونے کا پہاڑ بنایا ہے. وہاں کی گورنمنٹ سونے کا پہاڑ توڑ توڑ کر سونا کا کہتے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ سرکار بیچتی ہے. اور قربان جاؤ، تو پولیس گھومتی ہے، دیکھتی ہے کہ کون نماز پڑھ رہا ہے، کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اور معلوم ہو، اذان ہونے کے بعد کوئی دکاندار اپنی دکان میں نہیں بیٹھتا ہے. اور قربان جاؤ، مسجد قریب ہے، مسجد چلے جائیں گے. مسجد اگر نہیں جا پاتے تو اپنی دکان میں نماز پڑھے گا. اگر کوئی بے نمازی مل گیا، اس کی اتنی ٹھوکیا وہاں کی پولیس کرتی ہے اللہ کہ پچھواڑا پھلا دیتا ہے مار کے. ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. یہ میں آپ کو جو سعودی عرب رہ کے آیا ان سے پوچھیے، آپ بتا دے گا. جو سعودی عرب رہ کے آیا ہے، مدینہ رہ کے آیا، اس سے پوچھو. اور قربان جاؤ، وہاں اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے، لاگ وہ شراب پیے لیکن نماز نہیں چھوڑتا، وہ نماز نہیں چھوڑے گا، نماز نہیں چھوڑے گا. اور قربان جاؤ، ہم لوگوں کو یہ حالت ہے. ہم لوگ پریشان ہیں، ہم لوگ دکھ میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم لوگ مصیبت میں ہیں، لیکن قربان جاؤ پھر بھی ہوش نہیں آ رہا ہے، پھر بھی ہمیں ہوش نہیں ہے. اذان ہوتی رہتی ہے، ہم کام کرتے رہتے ہیں. اذان کی آواز کانوں سے ٹکراتی رہتی ہے، ہم فون سے بات کرتے رہتے ہیں. اذان ہو گئی، نماز کا وقت ختم ہوا، اللہ ہمیں توفیق نہیں دیا کہ ہم اپنی پیشانی کو زمین پر لگا دیں. بتاؤ، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. جو مسلمان ہوگا، کافر اور مسلمان میں ایک فرق جو ہے صرف نماز ہے. کافر اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ ارے بولو بھائی، کیا فرق ہے؟ نماز. کافر اور مسلمان میں فرق صرف نماز کا ہے. کافر مشرک نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے، یہی فرق ہے. اس لیے مسلمانوں، اس لیے میرے نوجوانوں، صرف جمعہ پڑھنے سے نہیں ہوگا. واہ، جمعہ پڑھے گا، خالی جمعے پڑھے گا، اب باقی نماز کون پڑھے گا؟ دادا بولو. کھانا 3 ٹائم چاہیے. یہ فیکٹری جو فیکٹری
3 ٹائم کھانا چاہیے اور نماز پڑھے گا ہفتہ میں، تو کھانا بھی ہفتہ ہفتہ کھاؤ۔ اللہ کی نعمتوں کو 3 ٹائم کھاتے ہو، 4 ٹائم کھاتے ہو، اور اللہ کے آگے اپنی پیشانی کو جھکانے کا موقع 1 ہفتہ کے بعد آتا ہے۔ شرم کی بات ہے، ایک نوجوان جمعے کے دن وضو بنا رہا تھا بیٹھ کر کے، اس کا ایک ساتھی آیا، بولا رہا کی کرے جاؤ؟ بولا وضو بناؤ۔ بولا وضو چکر میں وضو وہاں چھوڑی تو چل چل چل، لوٹا وہی چھوڑ دیا۔ بولا ٹھیک ہے بول رہا، اور مسجد چلا گیا، 1 رکعت نماز چھوٹ گئی، 1 رکعت نماز ملی، تو نماز کے بعد اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا کہ بھیا تو ٹھیک ہے بول رہا، اگر وضو کے چکر میں رہتے تو 1 رکعت نماز نہیں ملتی۔ نماز ہوئی؟ ارے بولو نماز ہوئی؟ بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، خدا کو پکار لے، اتنا ہی مجھ فقیر کے کاسے میں ڈال دے، یا رب مدینے جانے کا رستہ نکال دے، یا رب مدینے جانے کا رستہ نکال دے۔ حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں، حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں۔ اس مجمع میں کتنے لوگ حج کیے ہیں؟ کون حاجی صاحب کوئی ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو۔ اچھا 0 سناٹا ہے۔ ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے تو کچھ نمازی مسجد سے نماز پڑھ کر نکلے، حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، تو ایک نمازی آدمی جو ہے حاجی صاحب سے کہا کہ حاجی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ تو حاجی صاحب بولے کہ میرا نام ہے حاجی عبدالغفور۔ غریب۔ اب حاجی صاحب بولے کہ تور نام کی جون؟ تور نام؟ تو نمازی آدمی وہ بولا کہ میرا نام ہے نمازی عبدالشکور۔ بولا کہ بھائی یہ بتاؤ، نماز آدمی پڑھتا تو نمازی تھوڑے لکھواتا ہے۔ یہ نمازی بولا کہ آپ 1 مرتبہ حاجی حج کر لیے تو اپنے نام کے آگے حاجی، نام کے پیچھے حاجی، ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنے نام کے آگے نمازی لگا دیے تو کون سا بری بات۔ حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں، یہ کہا مدینے میں، کیا جو کہیں نہیں پایا، جو کہیں نہیں پایا وہ ملا مدینے میں، جو کہیں نہیں پایا۔ اے بابو بیٹھ جاؤ۔ دیکھو ایک وعدہ کرو میرے بچوں کہ جب تک میرا بیان ہوگا کوئی جانا آنا نہیں کرے گا۔ جائے گا؟ ارے بولو بھائی جائے گا؟ لگ لے۔ ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، ایک نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے انکل بیٹھو۔ وہ بیٹھ گیا، 10 منٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا، میں نے کہا کاہے پریشان ہے؟ بولا مول صاحب بہت زور سے لگا۔ بولے بیٹھو، نوجوان ہو برداشت کرو، بیٹھو۔ وہ بیٹھ گیا، اور کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی، نظر پڑی کہ دیکھے بیٹھا ہوا ہے، تو ہم اشارہ کیے بیٹا جاؤ۔ بولا نہیں جائیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ کہنے جائے گا؟ تو نوجوان بولا کہ کیا کرنے جائیں گے؟ جو کرنے جا رہے تھے وہ یہیں ہو گیا، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا اچھا مجمع ہے، بڑے اچھے انداز میں آپ جلسے کو سن رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ مہینہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے بڑا مبارک مہینہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا مبارک مہینہ آنے والا ہے، بڑا محترم مہینہ آنے والا ہے، بڑا مکرم مہینہ آنے والا ہے، برکتوں کا مہینہ آنے والا ہے، اور قربان جاؤ شب قدر کا مہینہ آنے والا ہے۔
گناہوں سے معافی مانگنے کا مہینہ آنے والا ہے، جس مہینے کا نام ہے رمضان المبارک کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ جس مہینے میں میں نے قرآن کو نازل کیا۔ تو انشاءاللہ اس مہینے کی تیاری ہے نا؟ ارے تیاری ہے کہ نہیں ہے؟ استقبال کریں گے انشاءاللہ۔ کیسے استقبال کریں گے؟ روزہ رکھ کر کے استقبال کرنا ہے، اس مہینے کا احترام کرنا ہے۔ جو رمضان کے مہینے کا احترام کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، نماز پڑھو گے اللہ فرشتوں سے انعام دلوائے گا، صدقہ خیرات کرو گے اللہ فرشتوں سے انعام دلوائے گا، حج کرو گے اللہ فرشتوں سے انعام دلوائے گا۔ لیکن میرا رب کہتا ہے میرے بندو تم روزہ رکھو گے اس کا انعام میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ روزے کا انعام اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا۔ وہ کتنے خوش نصیب مسلمان ہوں گے، وہ کتنے خوش نصیب اللہ کا بندہ ہوگا جس کو میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے انعام دے گا۔ تو روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کے ہاتھوں میں اللہ انعام اپنے ہاتھوں سے دے گا۔ بہت سارے نوجوان ہیں، رمضان کے مہینے میں روزے داروں کی بھی بہت کوالٹی ہے، کئی کوالٹی ملے گا۔ ایک روزے دار وہ ہوگا جو روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا۔ اب ادھر ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ادھر ہے، روزہ نہیں رکھے گا افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا۔ ایک روزے دار وہ ہے روزہ نہیں رکھے گا سحری بھی نہیں چھوڑے گا۔ اچھا ایک روزے دار وہ ہے قربان جاؤ پہلا روزہ رکھے گا، پہلا روزہ رکھے گا 29 روزہ چھوڑ دے گا، 30واں روزہ رکھے گا۔ ایسے ایک نوجوان ایک روزہ پہلا روزہ رکھا 28 روزہ چھوڑ دیا، لاسٹ روزہ رکھا ہے وہ، تو ہم اس کا پکڑے کل آئی، ہم بولے کعبے پہلا روزہ رکھا 28 چھوڑ دیا 30واں رکھا کیا ہے؟ بولا حضرت آپ سمجھے نہیں، ہم روزہ کو گھیر دیے، روزہ کو گھیر دیے ہیں تاکہ روزہ بھاگ نہ پائے۔ قربان جاؤ نوجوانوں مسلمانوں، اے میرے بچوں سنو، کمزور ہو روزہ رکھو اللہ طاقتور بنا دے گا، اور بیمار ہو روزہ رکھو اللہ صحت و تندرستی عطا فرما دے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا ہے، جو انسان کمزور ہوگا اللہ اس کو طاقت عطا فرما دے گا۔ ہاں جو سخت لاحق مرض میں مبتلا ہے، بیمار ہے، ایک دم بیمار ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے، دوائی چل رہی ہے، اس لیے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو جان پہ خطرہ ہے، اس کے لیے روزہ چھوڑنے کا حکم ہے۔ لیکن الحمدللہ تھوڑی موڑی سردی کھانسی ہو اور اس میں روزہ کو چھوڑ دینا یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ اچھا رمضان کے مہینے میں کتنے لوگ روزہ رکھ کر گل کرتے ہیں؟ گل کرتے ہیں؟ گل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ بولو ٹوٹ جائے گا نا۔ اچھا بیڑی پینے سے؟ ایک آدمی بولا کہ حضرت اے جنت میں تو سب کچھ ملے گا، اے سب کچھ ملے گی جنت میں حضرت، اے حضرت ہم کو بیڑی کی بڑی عادت ہے، جنت میں بیڑی ملتے ہو؟ ہم نے ہاں جنت میں بیڑی ملے گی لیکن بیڑی جلانے کے لیے جہنم جانا ہوگا۔ بولا باپ تب تو نہیں پیو بیڑی۔ تو آگ کہاں ملے گی؟ جہنم میں نہیں ملے گی، دوزخ کی آگ میں بیڑی جلا کے پیو گے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھو، روزہ رکھ کر گل کرنا، منجن کرنا، پیسٹ کرنا، برش کرنا، حقہ پینا، سگریٹ پینا، بیڑی پینا، کھینی کھانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے روزہ، ارے بولو بھائی، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ روزہ رکھ کر غیبت کرنا، گالی دینا، جھگڑا کرنا، روزے میں خرابی ہے۔ یہ روزے میں ثواب میں کمی آ جائے گی۔ روزہ رکھ کر کسی کی غیبت نہ کرنا۔ کتنے لوگ روزے کی حالت میں غصہ اتنا جلدی آ جاتا ہے، لوگوں سے جھگڑا کرتے وقت یہی کہتا ہے کہ تم ہی سے روزہ کھولیں گے ہم۔
بولے رے واہ، یہ آدمی ہے کہ شیر ہے؟ یہ آدمیوں کو کھا کے روزہ کھولے گا؟ اس لیے نوجوانوں غصے کو تھوکو، غصے کو تھوکو۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے، بہادر وہ نہیں جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے۔ ارے بہادر تو وہ ہے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی وقت میں اپنے غصے کو پی لے، وہ بہادر ہے، وہ پہلوان ہے۔ اس لیے غصہ کرنا حرام ہے۔ مسجد کے بغل میں ایک آدمی کا گھر تھا، اب وہ پالتا تھا بھینس۔ کیا پالتا تھا بولو؟ تو امام صاحب نے ایک دن ہاتھ پکڑا، دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر ہمارے بیٹھے ہوئے، اچھا مسجد کے بغل میں گھر ہے لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، یہ افسوس کا مقام ہے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ ایک آدمی کی گائے مسجد میں گھس گئی۔ کیا گھسی بھائی؟ بولو بھائی، ارے ادھر دیکھیے بھائی، کیا گھس گئی؟ گائے گھس گئی۔ امام صاحب دیکھا کہ گائے مسجد میں آ گئی ہے تو امام صاحب لاٹھی لیے 4-5 لاٹھی گائے کو مارے، جب تک گائے والا پیچھے سے آ گیا تو امام صاحب سے جھگڑا کرنے لگا، اب میری گائے کو کاہے مارے؟ تو امام صاحب بولا کہ مردود، گائے مسجد میں آ گئی، گوبر کر دے گی تو مسجد ناپاک نہ ہو جائے گی؟ تو گائے والا بولا کہ حضرت یہ تو جانور نہ ہے، اس لیے مسجد میں آ گئی، ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے آپ؟ بولا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، یہ جانور ہے اس لیے مسجد میں آ گئی، ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے؟ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ قربان جاؤ، آج ہم کوٹے جا رہے ہیں، آج ہم پیسے جا رہے ہیں اور مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہے، تمہیں ہوش ہے؟ اللہ پوچھے گا مسلمانوں، اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا، تیار رہو۔ بابری مسجد ہم سے چھین لی گئی، قربان جاؤ۔ کیوں چھین لی گئی؟ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے۔ گیان واپی مسجد وارانسی میں بہت بڑی مسجد ہے، وہاں بھی پوجا کی اجازت دے دیا گیا ہے۔ وہاں کا جو ہائی کورٹ ہے انہوں نے اجازت دے دیا کہ اس کے تہہ خانے میں مندر تھا، اس لیے پوجا کی اجازت ہے، جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 4000 مسجدوں پہ ہماری نظر ہے، ہندوستان میں جو بڑی بڑی 4000 مسجد ہے اس پر ان کی نظر ہے۔ اے مسلمانوں، ایک بات یاد رکھنا، اگر ہم لوگوں کی دوری مسجدوں سے ایسی بنی رہی تو قسم خدا کی ایک دن ایسا آئے گا کہ سجدہ کرنے کے لیے زمین نہیں ملے گی، سجدہ کرنے کے لیے زمین نہیں ملے گی، گوشت کھانے سے ہوگا۔ اے بھیا کی گوشت کھلو، چربی چلے وہاں، ایک دم انگلی میں چربیاں نہیں چھوٹے۔ اللہ کے فرشتے اتنا مارے گا نا، سر کا بال اڑا دے گا۔ آپ کس ہوش میں ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس لیے مسلمانوں سنو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، انشاءاللہ آپ اللہ کے گھر کو آباد کرو گے، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیری زندگی کو آباد کرے گا۔ جو نمازی ہوتا ہے، اور قربان جاؤ، جب بتایا گیا حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ جب کوئی کسان فجر کی نماز پڑھ کر کھیت میں چلا جائے، باری میں چلے جائے، کاروبار میں چلا جائے، وہ کھیت میں گیا، وہ کسان کسی پودے میں ہاتھ لگا دے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس پودے میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ سوچو، مسلمانوں نماز پڑھو، نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے، نماز تو نوازنا چاہتی ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے۔ شرط ہے کہ تم پہلے نماز پڑھ کر تو دیکھو، شرط ہے کہ تم پہلے اپنی پیشانی کو زمین پر سجا کر دیکھو۔ اس لیے کسی بنگلہ شاعر نے کہا تھا کہ نماز 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 کے بولو نا کاج آچھے، কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। انشاءاللہ میرے بچوں آج تک جمعے کی نماز پڑھتے رہے، آگے بھی پڑھتے رہو،
لیکن اس جلسے سے ایک پیغام لے کر اٹھو میرے بچوں کہ ہم سے بھول ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، صرف ہم جمعہ پڑھتے تھے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ انشاءاللہ وعدہ کرو کہ آج کی فجر سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ۔ یہ پکا وعدہ ہے؟ ارے پکا وعدہ ہے کہ کچا وعدہ ہے؟ ہاں، ہم امام صاحب سے کہنا چاہیں گے کہ امام صاحب بس سمجھ لیے جتنے لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، مجھے امید ہے کہ کل مسجد میں جگہ نہیں ملے گی، کل مسجد میں جگہ نہیں ملے گی۔ یا اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا، یا اللہ ان کے دلوں کو بدلنا تیرا کام ہے، اللہ ان کی زندگی کو بدلنا تیرا کام ہے۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، یا اللہ دین کا سپاہی بنا دے، یا اللہ مرد مجاہد بنا دے، یا اللہ میدان جنگ کا غازی بنا دے۔ یا اللہ میں دعا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، یا اللہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب کو خانہ کعبہ کا حاجی بنا دے، آمین بولے الحمدللہ۔ یہ نماز جو ہے، یہ نماز دیکھیے کتنی حکمت ہے۔ روزے کا حکم زمین پر آیا، حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم روزے کا حکم لے کر زمین پر آئے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ حج کا حکم زمین پر آیا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ آیت زمین پر اتری۔ لیکن جانتے ہو مسلمانوں، میرے بچوں سنو، جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا۔ سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا۔ اچھا یہ عرش ہے کہاں؟ ہاں، پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے بعد ہے سدرۃ المنتہا۔ کیا ہے بولو؟ سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا کے بعد ہے اللہ کا عرش، اور اللہ کا عرش کے بعد ہے لا مکان، کوئی منزل نہیں، لا مکان ہے۔ قربان جاؤ، اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، اپنے حبیب کو بلایا، ساری گفتگو ہو گئی، اللہ کے رسول چلنے لگے جب، تو میرے اللہ نے کہا میرے محبوب ٹھہر جائیے، تحفہ لیتے جائیے۔ کہا کہ اللہ کیا تحفہ ہے؟ تو اللہ نے کہا میرے محبوب یہ 50 وقت کی نماز ہے، میرے بندوں کے لیے یہ تحفہ ہے، 50 وقت کی نماز۔ کتنے وقت کی نماز؟ 50۔ اچھا یہ ایک بات بتائیے ہم کو، یہ 50 وقت کی نماز اگر رہ جاتی تب کیا ہوتا؟ آدمی کھانا کھاتا کہ نماز پڑھتا؟ لیکن اللہ کی حکمت دیکھو، قربان جاؤ، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 50 وقت کی کیا کہ 100 وقت کی بھی نماز اگر ہو جاتی تو انشاءاللہ جو پڑھنے والا ہے وہ پڑھ کر دکھا دیتا، جو پڑھنے والا وہ پڑھ کر دکھا دیتا۔ سنو، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، تو پوچھے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تحفے میں ملا؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا 50 وقت کی نماز۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یا رسول اللہ، میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، بنی اسرائیل کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، فجر اور عصر، فجر اور ارے بولو بھائی، فجر اور عصر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، پھر بھی میری امت نہیں پڑھ پاتی تھی، یہ تو 50 وقت ہے، جائیے اللہ سے کم کروائیے۔ تو اللہ کے رسول گئے، کہا کہ یا اللہ کچھ نمازیں کم ہو جاتی۔ کہا کہ اچھا میرے محبوب 5 وقت کی نماز ختم، جائیے۔ کتنی رہ گئی بھائی؟ بولو بھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی کم ہوئی؟ بولا 5۔ بولا پھر جائیے، پھر گئے، اللہ نے پھر 5 کم کر دی۔ کتنی رہ گئی بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا رسول اللہ کتنی کم ہوئی؟ بولے 10۔ بولا پھر جائیے، 9 بار گئے، 9 پچے 45 وقت کی نماز ختم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کتنی رہ گئی؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا 5 رہ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا 1 بار اور جائیے۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ سوچتے ہوں گے ہاں 1 بار اور چلے جاتے تو جھمیلے ختم ہوتا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا موسیٰ اب میں نماز
कम कराने के लिए मैं अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, मूसा मैं खुद नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। तो सुनो, अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना तो अल्लाह ने कहा, मेरे महबूब मैंने आपकी गुफ्तगू सुन ली है, मेरा वादा पक्का वादा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा कौल सच्चा है। मेरा महबूब मेरा फरमान एक बार होता है। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज दी, कम करके नमाज 5 रह गई है। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे हबीब, आपकी जो भी उम्मत, मेरा जो भी बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएं। ऐ नौजवानों, मेरे बच्चों, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हें 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो नवाजना चाहती है। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। काम छूटता है छोड़ देना, कुर्बान जाओ नौजवानों, काम छूटता है छोड़ देना, बिजनेस में नुकसान हो रहा हो लेने देना, लेकिन सजदा कभी ना छोड़ना, नमाजों को कभी नहीं छोड़ना। और कुर्बान जाओ, कलकत्ते में जैश मोहम्मद अली, ये कपड़े वाला है, एक कपड़े वाला है, जानते उसकी कई ब्रांच, कई दुकानें हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी दुकान है कपड़ों की। कुर्बान जाओ नौजवानों, ये मुसलमानों के लिए सबक है, हम लोगों के लिए सबक है। जब अजान की आवाज़ आती है ना, मस्जिद से अजान की जब आवाज़ आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ, क्या नौकर है ये कपड़े का गठरी लेके नौकर आ रहा था ग्राहक को दिखाने के लिए, उठा के चल रहा था, अजान की आवाज़ आई ना, वहीं खड़ा हो जाए, हिलेगा नहीं, गठरी लेकर खड़ा है, हिलेगा नहीं, जब तक अजान खत्म नहीं हो जाएगी वो गठरी को नीचे नहीं रखेगा। और सुनो, जैसे ही अजान खत्म हुई, नौकर भी, स्टाफ भी, मालिक भी मस्जिद की तरफ, दुकान ऐसी खुली छोड़ दिया। भाई ग्राहक बैठा हुआ है, लाखों रुपए का कपड़ा लेगा, ग्राहक बैठा हुआ है, पहले कपड़ा दे दो। तो सुनो, जैसे मोहम्मद अली का कहना है कि ग्राहक 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, जब तक हम नमाज नहीं पढ़ लेंगे सौदा नहीं बेचेंगे। ये ना ईमान होना चाहिए, ये मुसलमान की पहचान है, ये मुसलमान की पहचान है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, नमाज पढ़ कर देखो, कसम खुदा की अल्लाह ज़िंदगी बदल देगा। नमाज पढ़ कर देखो मेरे बच्चों, अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ कर देखो, अल्लाह तेरी घर के अंदर में रौनक पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ कर देखो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे बच्चे की ज़िंदगी बदल देगा। नमाज पढ़ो, कोई दुआ रद्द नहीं होगी, अल्लाह तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती। अल मुख्तसर इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे भाई, कल से भाई नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, पक्का वादा करो। कौन कौन नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, पक्का वादा करना, अल्हम्दुलिल्लाह, कच्चा वादा नहीं करना। ए अल्लाह, फिर मैं दुआ करता हूँ तेरी बारगाह में, ए अल्लाह हाथों को उठवाना मेरा काम था, मेरे बच्चों को नमाजी बनाना तेरा काम है। ए अल्लाह, हम सबको नमाजी बनाना तेरा काम है। ए अल्लाह, हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। बस चलते चलते मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत उस्मान गनी रावी हैं कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो महल बनाएंगे, अरे जन्नत में महल बनाएंगे, बोलो ना भाई, भाई इंशाअल्लाह महल बनाओगे। हम ज़्यादा आपसे नहीं मांगेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपये वाले देने वाले, हज़रत का हुक्म हुआ है कि मस्जिद के लिए कुछ कलेक्शन हो जाए, कुछ चंदा हो जाए। ए मेरे नौजवानों मुसलमानों, 1000 रुपया पॉकेट में है, 2000, 5000 पॉकेट में है, आप मान के मस्जिद में चंदा नहीं दोगे, ये पैसा लेकर घर चले जाओगे, कल बाजार में खर्च हो जाएगा, चौक चौराहे में खर्च हो जाएगा, हॉस्पिटल में खर्च हो जाएगा, कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाएगा। कसम खुदा की यहाँ दे दोगे ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। इसलिए कितने लोग हैं इसमें हैं जो 1500 रुपये देना चाहते हैं, 200, 100 रुपया, 200, आ जाओ
आ जा इंशाल्लाह, इधर आ जा। 1500 रुपया, 2000, 5000 देना चाहते, आ जाओ। देखते कितने लोग हैं मेरे भाई, माशाल्लाह, वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आ जाओ मुसलमानों, आ जाओ माशाल्लाह, वाह भाई वाह। रुमाल बिछा दी है हजरत, ये देखिए लोग, ये सारा मजमा आ जाएगा। ये देखिए ना अभी आप इंशाल्लाह, ये ढोल बज्जा की सरजमीन है, कुर्बान जाओ, वाह बेटा वाह, हे माशाल्लाह। ये देखिए सारा नौजवान, क्यों ना हो मुसलमानों, मस्जिद बनाओ, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। मेरे अल्लाह का वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। इंशाअल्लाह देखते हैं कितने लोग तैयार हो रहे हैं, माशाअल्लाह। हाँ हमारी माँ बहनें, ओहो मेरी माँ बहनें, तारीख़ इस्लाम गवाह है। चादर रुमाल लेकर मेरी माँ बहनों को पिंडाल में चले जाए। ओ मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने करी है। तुम उसकी बेटी दिल खुले ताउन करबो, इंशाअल्लाह আমি তোমার জন্য দোয়া করব। अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज़ कुरान बना दे, अल्लाह तेरे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई जो यहाँ आके देना चाहते यहाँ दीजिए, कुछ लोग जो यहाँ नहीं आना चाहते वो चादर रुमाल लेकर कुछ लोग घूम जाए। जिसको 10, 20, 50, 100 देना होगा चादर रुमाल में दे देगा। ए बाबू चादर रुमाल पकड़ लो तो भाई कुछ आदमी, ए बेटा पकड़ लो, मस्जिद का जलसा है, सवाब होगा, मस्जिद का जलसा है, सवाब होगा, चादर रुमाल पकड़ लो। है माशाल्लाह। देखिए जो यहाँ आके देना चाहते वो यहाँ दे दिए, फिर अपनी अपनी जगह पे बैठे रहिएगा। अभी जाने का फेजा मत बनाइएगा। अभी चतुर्वेदी साहब की तकरीर होगी और वो शायर उस्ताद शोरा जनाब कारी फिरदौस अंजुम साहब की क्या कहते हैं कि आपको ना सुनना है, और बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन उनकी तकरीर सुन के दुआ करके जाना है। आपने वादा किया है कि हम दुआ करके जाएंगे इंशाअल्लाह। है देखिए माशाअल्लाह। ए भाई आ जाओ, ए मेरे बच्चों खड़े हो, पॉकेट में है कुछ तो दे दो, पॉकेट में है तो दे दो मेरे बच्चों, पैसा कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। माल कभी घटेगा नहीं, पैसा कभी कमी नहीं होगा इंशाअल्लाह। आ जाओ इंशाअल्लाह।